بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صرف ایک چمچ سے آپ کی ہڈیاں لوہے کی طرح مضبوط ہو جائیں گی۔ ہر طرح کی اعصابی کمزوری، ہڈیوں، پٹھوں اور نسوں کی کمزوری سے یہ آپ کو مکمل نجات دلائے گا۔ دماغ، حافظہ اور یادداشت کو مضبوط بنائے گا۔ نظر کی کمزوری دور ہوگی اور بڑی عمر میں پہنچ کر بھی آپ خود کو اندر سے پوری طرح فٹ اور جوان محسوس کریں گے۔ قوت مدافعت ہمیشہ بنی رہے گی۔ قوت باہ میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور کبھی بھی کسی بھی طرح کی کمزوری آپ کے قریب نہیں آنے پائے گی۔ انتہائی فائدہ مند اور بہت ہی لاجواب نسخہ ہے۔ بس ایک بار آپ نے اسے بنا کر رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد ایک چمچ کی مقدار میں آپ نے اسے استعمال کرنا ہے۔ اس کے استعمال سے آپ کو بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ تھکان، سستی، کم ہمتی، ٹانگوں پنڈلیوں میں درد، ہاتھوں پیروں کا سون ہونا، ایسی تمام شکایات انشاءاللہ اس کے استعمال سے بہت جلد دور ہو جائیں گی۔ اور شوگر کے مریض بھی اس اکثیری نسخے کو استعمال کر کے اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں انہیں شوگر اندر سے بہت زیادہ کمزور کر دیتی ہے۔ ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، اعصابی کمزوری کی وجہ سے پٹھے درد کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں، تو یہ تمام مسائل اس نسخے کا استعمال کرنے سے پوری طرح سے دور ہو جائیں گے۔ تو چلیے پھر اس اکثیری نسخے کو تیار کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اس کے لیے ایک تو آپ نے تخم السی یعنی السی کے بیج لینے ہیں، جو کہ آئرن، کیلشیم، پوٹاشیم، میگنیشیم، وائٹامنز اور پروٹین کا خزانہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے اندر گوشت اور مچھلی سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں۔ تو السی کے بیج آپ نے 50 گرام لینے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے 50 گرام ہی پھول مکھانا اس نسخے میں استعمال کرنا ہے۔ اسے فاکس نٹ اور لوٹس سیڈز بھی کہتے ہیں، اور اس میں آئرن، کیلشیم، وائٹامن سی، وائٹامن B6، پوٹاشیم، میگنیشیم اور پروٹین کی اچھی خاصی مقدار موجود ہوتی ہے۔ انتہائی مقوی اور قوت بخش چیز ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے مغز بادام یعنی بادام کی گریاں لینی ہیں، اور اس کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اسے ڈرائی فروٹ کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی آئرن، کیلشیم اور وائٹامن B6 سے مالا مال ہوتا ہے۔ پروٹین کی اچھی خاصی مقدار اس میں پائی جاتی ہے اور یہ بھی بہت ہی قوت بخش غذا ہے۔ تو بادام کی گریاں آپ نے 100 گرام لے لینی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے مغز تخم خربوزہ یعنی خربوزہ کے بیجوں کا مغز اس نسخے میں استعمال کرنا ہے۔ یہ بھی آئرن اور کیلشیم سے بھرپور ہوتا ہے اور یہ آپ کے اعصاب کو، دماغ کو اور نظر کو طاقت دینے میں کمال کے اثرات رکھتا ہے۔ تو 50 گرام خربوزہ کے بیجوں کا مغز آپ نے لے لینا ہے۔ اسی طرح 50 گرام ہی آپ نے گوند کیکر لے لینی ہے، جو کہ قوت باہ کے لیے، قوت مدافعت کو مضبوط بنانے کے لیے، ہڈیوں کو طاقت دینے کے لیے اور جوڑوں پٹھوں کے درد کے لیے بہت زیادہ استعمال میں لائی جاتی ہے، اور اس سے بہت عمدہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 10 گرام دانہ الائچی خرد یعنی چھوٹی الائچی کے اندر سے دانے نکال کر اس نسخے میں شامل کرنے ہیں۔ چھوٹی الائچی بھی ضعف باہ کی شکایت کو دور کرتی ہے، اعصاب اور دماغ کو تقویت دیتی ہے، پٹھوں کا کھنچاؤ، پٹھوں کی کمزوری وغیرہ اس کا استعمال کرنے سے دور ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ جلن دار دردوں میں یہ بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ اس نسخے کے اجزاء ہیں۔ اب اسے تیار کیسے کرنا ہے یہ بھی جان لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ ایک پین میں تخم السی ڈال کر انہیں ہلکا سا بھون لیجئے گا۔ بالکل ہلکی آنچ پہ آپ نے اسے رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ اسے مسلسل ہلاتے رہیے گا تاکہ یہ جلنے نہ پائیں۔ تخم السی کے کھانے سے بعض لوگوں کی طبیعت کچھ بوجھل سی ہو جاتی ہے، طبیعت پر قدرے بھاری پن محسوس ہوتا ہے، لہٰذا اس طریقے سے اگر انہیں بھون لیا جائے تو ان کا نفخ یعنی بھاری پن دور ہو جاتا ہے۔ اس سے نسخے کی شیلف لائف بھی بڑھ جاتی ہے اور نسخہ خوشبودار اور لذیذ بھی بنتا ہے۔ السی ہڈیوں، پٹھوں اور نسوں کو طاقت دینے کے لیے واقعی بہت لاجواب چیز ہے۔
خاص طور پہ سردیوں میں اس کے لڈو بنا کر آپ خود بھی کھائیں اور بچوں کو بھی کھلایا کریں، اس سے ان کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی، دماغ تیز ہوگا، قوت مدافعت بڑھے گی اور کئی موسمی امراض سے یہ آپ کو تحفظ فراہم کرے گا۔ تو اسے بھوننے کے بعد چولہے سے اتار لیجئے گا اور پھر پھول مکھانے بھی اسی طریقے سے آپ نے بھون لینے ہیں۔ مکھانا عورتوں اور مردوں کے لیے یکساں مفید ہے، کیلشیم کی کمی کو دور کرنے میں بے مثال فوائد رکھتا ہے، اور جن لوگوں کو ہر وقت بدن میں تھکن کا احساس رہتا ہے، کام کاج کرنے کو دل نہیں کرتا، کمر میں ہمیشہ درد رہتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے یہ بے حد مفید چیز ہے۔ خواتین میں رحم کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے خاص طور پہ بے حد فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ کسی بھی طرح کی کمزوری اور ضعف کی صورت میں آپ اس کا استعمال کر کے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اسے بھی بھوننے کے بعد چولہے سے اتار لیجئے گا، بس اس طرح سے آپ نے اسے چیک کر لینا ہے، یہ بالکل کرسپی سے ہو جائیں تو آپ نے انہیں اتار لینا ہے۔ اب ایک برتن میں 2 چمچ گھی لے کر گوند کیکر کو اس میں ڈالیں اور اسے بھی بھون لیں۔ اگر دیسی گھی مل جائے تو بہت بہتر ہے، ورنہ گھر میں جو بھی گھی یا آئل آپ استعمال کرتے ہیں اسی میں آپ اسے بھون سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں ہی یہ گوند پھول جائے گی، تو اس وقت آپ نے اسے چولہے سے اتار لینا ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو آپ نے الگ الگ پیس لینا ہے، ایک ہی بار میں اکٹھے نہ پیسیے گا، ورنہ کچھ چیزیں موٹی رہ جائیں گی اور ٹھیک طرح سے باریک نہیں ہوں گی، اس لیے انہیں الگ الگ پیسیے گا اور پھر ایک جگہ اکٹھا کر کے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیجئے گا۔ تو اس طرح سے آپ کا یہ اکثری نسخہ تیار ہو جائے گا۔ اسے کسی بند جار میں سنبھال کر رکھ لیجئے۔ اسے آپ نے 2 ٹائم استعمال کرنا ہے، ایک بار صبح خالی پیٹ استعمال کریں گے اور اس کے لیے آپ نے 1 گلاس گرم دودھ لینا ہے، اس میں 1 چمچ یہ سفو ملا کر، اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو ایسے ہی میٹھا شامل کیے بغیر استعمال کریں، اور شوگر کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ اسے حسب ذائقہ میٹھا بھی کر سکتے ہیں۔ ناشتہ آپ نے اس کے استعمال سے تقریباً 1 گھنٹہ بعد کرنا ہے۔ اسی طرح شام کو عصر کے وقت، کیونکہ اس وقت بھی پیٹ خالی ہوتا ہے، تو اس وقت آپ اسے استعمال کریں۔ کچھ دن متواتر اگر آپ اس کا استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ کسی بھی طرح کی کمزوری آپ کے بدن میں باقی نہیں رہے گی، جسمانی دردوں سے، تھکان اور کم ہمتی سے مکمل نجات مل جائے گی، قوت باہ میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور ہڈیوں پٹھوں کا درد، کمر درد ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گا۔